أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صلوات. عزیزان محترم، دعوت اسلام کے عنوان سے یہ ہمارا دوسرا سلسلہ گفتگو ہے. اسلام کے دو مفاہیم ہیں اور وہ دونوں مفہوم میرے سننے والوں کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہیں. اسلام کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدم سے قیامت تک جو دین آیا اس دین کا نام ہے اسلام. ومن یبتغی، سورہ آل عمران، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہ کرو، ہر عہد کے انسان سے یہ کہا گیا. اور اسی سورہ میں آغاز میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین فقط اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. یہ ہے اس کا مفہوم عام. اور مفہوم خاص یہ ہے کہ وہ دین جو پیغمبر اسلام لے کر آئے اسے اسلام کے نام سے یاد کیا گیا. اب اسے تم دین مفہوم خاص کہو یا مفہوم عام کہو، چیز ایک ہے. اور اس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے براہ راست عیسیٰ علیہ السلام تک آیا. دیکھو، موضوع کے تقاضے ہوتے ہیں اور موضوع کے ان تقاضوں کو پورا کرنا ایک پڑھنے والے کا حق ہے. دین مسلسل آیا، رسول مسلسل آئے. لقد ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے لگاتار رسول بھیجے ہیں، لگاتار رسول بھیجے. تو آدم سے عیسیٰ تک لگاتار رسول آئے. اور اب آیت پڑھوں سورہ مائدہ کی 5واں سورہ 19ویں آیت. یا اہل الکتاب، بھائی بہت توجہ رکھنا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر ان اللہ واللہ علی کل شیء قدیر. اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تم کہتے ہو کہ اب تو کوئی نبی آتا نہیں، تو اب تو ہم نے بھیج دیا، اب تو ہم نے بھیج دیا. اسے مانو علی فترۃ من الرسل. ہم نے یہ جو آخری بھیجا ہے یہ رسولوں کے وقفے کے بعد بھیجا ہے. فترت وقفہ، آرام سے سنو. فترت کے معنی وقفہ.
अला फतरत मिन रसूल, यानी ईसा और पैगंबर इस्लाम के दरमियान में कोई रसूल नहीं है, कोई रसूल नहीं है। अला फतरत मिन रसूल, हम जो ये मोहम्मद को भेज रहे हैं ये बड़े वक्फे के बाद भेज रहे हैं। तो मालिक तू सूरह नहल में कहता है वल्लाहु दीन वासिबन अफा गैर अल्लाह तत्तकून, मेरा दीन मुसलसल है। जब मुसलसल है तो ये वक्फा कैसे आ गया? जब भाई ये सवाल जहनों में पैदा हुआ या नहीं? कह रहा लहुद्दीन वासिबन, मेरा दीन मुसलसल है, तो फिर ये वक्फा कैसे आ गया? तो जवाब ये है कि वक्फा आया है रिसालत में, दीन में वक्फा नहीं आया। रिसालत में वक्फा आया है, दीन में वक्फा नहीं आया। यानी जब दीन में वक्फा नहीं आया तो रिसालत में जो वक्फा आया उसमें हुज्जत इलाही आती रही, उसमें हिदायत करने वाले आते रहे। और अब ज्यादा नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन अब तुम दलील तो मांगोगे, दलील मांगोगे कि वो हिदायत करने वाले कौन थे। वही यरफाउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल मिलकर खाने काबा की दीवारों को उठा रहे थे। वह यरफाउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल, उस वक्त को याद करो, बड़े आराम से सुनना, उस वक्त को याद करो जब बाप बेटे इब्राहिम और इस्माइल मिलकर खाने काबा की दीवारों को, नेव के ऊपर दीवारों को उठा रहे थे। पढ़ा लिखा मजमा है, क्या कर रहे थे? इस यरफाउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत, नेव थी, दीवारें उठा रहे थे। इब्राहिम काबे के बानी नहीं है, काबा आदम से चला रहा है। दोनों बाप बेटे मिलकर दीवारों को उठा रहे थे और दुआ मांगते जा रहे थे, परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगार तू सुनने वाला और जानने वाला है। मालिक रब्बना अरिना मनासिकना, वो रब अगर कल का ये जहन के अंदर महफूज हो तो देखते जाना। वही यरफाउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना अरिना मनासिकना। मालिक हम जो ये इबादत कर रहे हैं ताबीर काबा की, उसका अजर हमें दुनिया ही में दे दे, उसका अजर हमें दुनिया ही में दे दे। व तुब अलैना, और हमारी तौबा को कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तू तौबा को कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला है। रब्बना रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ये बाप बेटों की दुआएं तो देखो, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, आए रब हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल में क़यामत तक एक मुसलमान उम्मत चलती रहे। तो जब तक दुआ बाकी है कुरान में, उस वक्त तक मुसलमान उम्मत का ज़ुर्रियत इब्राहिम में होना जरूरी है। अजीब है। भाई बहुत तवज्जो रहे, पढ़ा लिखा मजमा है और मेरी कोशिश यही होती है कि कभी कभी किसी लफ्ज की तरफ मुतवज्जह कर दूं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। ये दुआ किसने मांगी? दो नबियों ने। नबी हैं, नबी खाने काबा के मेहमान हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, और कहते हैं कि हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। तो अब ये इस्लाम नबूवत के ऊपर वाला इस्लाम है। भाई नबी कह रहा है कि अपना मुसलमान करार दे, तो अब ये इस्लाम नबूवत के ऊपर का है। तो अब इस्लाम की दो किस्में हो गई, एक नबूवत से नीचे वाला, एक नबूवत के ऊपर वाला।
بہت باریک بات میں نے تمہیں ہدیہ کر دی. ایک نبوت کے نیچے اسلام ہے جو ہمارا اسلام ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں, اور ایک نبوت کے اوپر والا اسلام ہے جو نبوت کے بعد ملتا ہے, بڑے اسٹیٹس کے بعد ملتا ہے. ابراہیم نے دعا کی, مالک ویسا ہی اسلام میری اولاد کو دے دے. تو اب نہ پوچھنا کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا. آواز بلند صلوات. اب نہ پوچھنا ابو طالب کے لیے کلمے کی بحث نہ کرنا. میں نے آج سے 20 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی تم عقیقہ کرتے ہو, بیٹا پیدا ہو جائے تو, بیٹی پیدا ہو عقیقہ کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا بھی ذرا بڑا ہو گیا بچہ تو مکتب بھی کروا دیا تم نے, ٹھیک ہے نا. پھر لڑکا ہے تو ختنہ بھی کروایا, اور کارڈ بھی ایشو کرتے ہو, دوستوں کو دعوت دیتے ہو, تو رسم عقیقہ پر دوستوں کو بلاتے ہو, ٹھیک. رسم ختنہ پر حسب توفیق لوگ بلاتے ہیں, ختنے کی رسم نہیں. اچھا مکتب کی رسم حسب توفیق لوگ بلائے جاتے ہیں. کبھی کسی مسلمان کے گھر میں تم نے رسم کلمہ خوانی سنی؟ کسی مسلمان کے گھر میں کہ بھائی یہ کارڈ لیجئے, کل میرا بچہ کلمہ پڑھنے والا ہے. یہ بہت ناراض ہو جائے گا اگر کسی سے تم نے یہ کہہ دیا. وہ کہے گا بھائی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو کلمہ پڑھوانا کیا, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو کلمہ پڑھوانا کیا. تو کلمہ وہ پڑھے جو کافر باپوں کی گود میں پڑے ہو. اب ابو طالب کیسے کلمہ پڑھ دے؟ نعرے حیدری, نعرے حیدری. وہ پڑھے صلوات. میرا جملہ ذہنوں تک پہنچ گیا کہ کلمہ وہ پڑھیں جو کافر باپوں کی گود میں پڑے. ابو طالب کیسے پڑھے؟ عبد المطلب کا بیٹا ہے. عجیب مرحلہ فکر پر میں تمہیں لے آیا, لیکن دعوت اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے. اب یہ میری مجبوری ہے, دعوت اسلام تک پہنچنے کے لیے یہ میری مجبوری ہے. پہچانتے ہو عبد المطلب کو؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے, اور اس مرحلہ فکر پر رک کر سننا. میں واقعات بیان کرنے کا کبھی عادی نہیں رہا, لیکن اب واقعات ہی بیان کروں گا تاکہ خاندان محمد تو سمجھ میں آ جائے. وہ ابرہہ کا واقعہ ہر ایک کے ذہن میں ہے. وہ ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کے ذہن میں ہے. اور لشکر نے شہر مکہ کو آگے گھیر لیا, ابرہہ کے لشکر نے. ذرا سا سننا, عبد المطلب کا کردار سامنے آ جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا, اس لیے کہ دعوت اسلام کی بنیاد پڑ رہی ہے عبد المطلب سے, یعنی محمد رسول اللہ والا اسلام, ٹھیک ہے نا. تو ذرا عبد المطلب سمجھ میں آ جائے. ابرہہ کے لشکر نے صرف خانہ کعبہ کو نہیں, پورے شہر مکہ کو گھیر لیا. جاؤ, تاریخ کی ذمہ داریوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں. اچھا, ابرہہ کے لشکریوں نے عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لیے, سب کو معلوم ہے یہ واقعہ, اور وہ اونٹ کے مطالبے کے لیے پہنچ گئے دوسرے دن ابرہہ کے دربار میں. یاد ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جس منزل کے لیے میں نے زحمت دی ہے, تاکہ سمجھ میں آ جائے عبد المطلب. پھر اگر عبد المطلب سمجھ میں آیا تو ابو طالب سمجھ میں آئے گا. ٹھیک, آئے, اس نے بڑا احترام کیا, بٹھایا, کہا کہ آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا کہ تیری فوج نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں. ابرہہ نے کہا کہ میں نے تو بڑی عزت کی تھی, لیکن اس جملے سے تمہاری عزت میری نگاہوں سے گر گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں تو سمجھا تھا تم خانہ کعبہ کو بچانے کی استدعا کرو گے, تم آئے ہو اپنے اونٹوں کے لیے. کہنے لگے انا الذی املکہ, بھائی اونٹوں کا مالک تو میں ہوں. وہ ان للبیت ربا یمی ہے, اور اس کا مالک کوئی اور ہے. نعرے
بھائی توجہ رہے. اونٹوں کا مالک میں ہوں. تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے اور تم سرسری گزر جاتے ہو اس جملے سے. میں سرسری نہیں گزرنے دوں گا. ان للبیت ربن، اس گھر کا ایک رب ہے، یحمی ہے، وہ اسے بچا لے گا. اگر چاہے گا تو بچا لے گا نہیں، وہ اسے بچا لے گا. رک جاؤ. یہ تم نے ان بہت سنا ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان کے معنی معلوم ہے؟ ان کے معنی ضرور، بالضرور. ان کے معنی یقیناً. تو جب اللہ کہہ دے ان، تو پھر کتنا بڑا یقیناً، سمجھ رہے ہو نا؟ اب ویسا ہی ان عبد المطلب نے استعمال کیا. ان للبیت ربن، ان للبیت ربن یحمی ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے. اس گھر کے مالکان ہیں نہیں، لات ہے، ہبل ہے، عزا ہے نہیں. اس گھر کا ایک مالک ہے. بھائی سنتے چلو. اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ اسے بچا لے گا. اگر چاہے گا تو بچائے گا نہیں، بچا لے گا. علم ہے کہ بچا لے گا. جب تک غیب پہ نگاہ نہ ہو یہ جملہ کہا نہیں جا سکتا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھائی اب ذرا رک جاؤ. اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں عبد المطلب کو ذرا سا تمہاری نگاہوں میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. میں انسان، اچھا دیکھو، یہ نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جان عزیز اور مال جان کے اوپر قربان. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا کہ مال آنی جانی شے ہے. سارا مال بھی خرچ کر دو نا اپنی جان کے لیے تو یہ کم ہے. تو جان کی اہمیت زیادہ ہے، مال کی اہمیت کم ہے. عبد المطلب نے جان کا رسک لے کر مال کا مطالبہ کیا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں کہ جان، بھائی اگر ابراہیم مروا دے، قتل کروا دے، تو رسک لیا یا نہیں لیا؟ تو عبد المطلب اپنے اونٹوں کے لیے نہیں گئے تھے، پیغام توحید لے کے گئے تھے کہ گھر کا ایک رب موجود ہے. عجیب مرحلہ ہے. اب رہا تھے جھگڑا کر کے واپس آئے. اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. عبد المطلب سے مجھے ذرا سا آگے جانا ہے. دعوت اسلام اسٹیبلش ہوتی چلے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو واپس آئے. واپس آنے کے بعد خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا عبد المطلب نے، اور ایک ربائی کہی جس کے 2 مصرے تمہاری خدمت میں عرض کر دوں. یا رب لا ارجو لہم سوا کا، یا رب فمنا منہم ہما کا. اے رب، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. بھائی یہی جملہ تو بعد میں لا الہ الا اللہ بن گیا. یہ گفتگو میں اپنی طرز تقریر سے الگ ہو کے کر رہا ہوں، اور چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والے مسلسل اس فکر کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کرتے چلے جائیں. لیکن سلسلہ فکر دراز ہے. ابھی تو میں عبد المطلب پہ رکا ہوا ہوں. ابھی تو پوری تاریخ اسلام بات کہ کن تو ذرا علی کے 2-4 جملے سن لو. 2-4 جملے. آغاز نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے. کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں اپنے بھائی محمد کے پیچھے ویسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. بھائی جملے سنتے جاؤ.
علی کے یہ جملے بہت زیادہ تمہاری خدمت میں پیش نہیں کروں گا، لیکن پالیسی میکنگ جملے سن لو. وَكَانَ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا. اور میرے بھائی محمد کا یہ طریقہ تھا کہ مجھے روزانہ اپنے اخلاق میں سے ایک اخلاق تعلیم دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنے اخلاق میں سے کوئی عادت اچھی تعلیم دے دیا کرتے تھے. وَيَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ، اور حکم دیتے تھے کہ اس پہ عمل کرو. محمد کا اخلاق معلوم ہے تمہیں؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حبیب تو صاحب خلق عظیم ہے. اور علی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق مجھے سکھلاتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے کہ اس کی پیروی کرو. سننا اس کے بعد علی نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَجْمَعْ فِي الْإِسْلَامِ بیت واحد غیر رسول اللہ و خدیجہ و انا ثالثہما. اور اس وقت کوئی پورا گھرانہ اسلام میں نہیں تھا، صرف ایک گھرانے کے علاوہ محمد، خدیجہ اور میں تیسرا. تب اول مسلم سمجھ میں آیا کہ پہلا مسلمان کون ہے. بھائی پہلا مسلمان سمجھ میں آیا کہ کون ہے. ہم تین کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا. وَكَانَ، اس کے بعد جو جملہ ہے اس جملے کے لیے یہ ساری زحمت تھی. وَكَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَّا. اور میرے بھائی محمد کا یہ طریقہ تھا کہ ہر سال غار حرا میں جا کر کچھ دن اعتکاف کیا کرتے تھے. ارا ہو ولا یرا ہو غیری، اور میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا. آواز بلند صلوات. بھائی دیکھو یہ فکر مسلسل ہے، یہ فکر مسلسل ہے، اور جب مسلسل ہے تو سلسلہ فکر میں اسے آنا ہے. ارا ہو ولا یرا ہو غیری، میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. فلما نزل الوحی علیہ، پس جب پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی پہلی وحی کے وقت بھی علی ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا. نعرہ حیدری. آواز بلند سننا. صلوات. اب یہاں رک جاؤ، یہاں تو میں روک رہا ہوں جان بوجھ کے. کبھی کبھی ایسے سنو، لیکن روزانہ ایسے تو نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے نا. پہلی وحی کیا ہے؟ ہاں سب جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں پہلی وحی. بھیا یہ اس کے بعد بڑے وقفے کے بعد بات کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، بڑے وقفے کے بعد. تو انسانیت کو جو پہلا پیغام دیا ہے اللہ نے وہ کیا دیا؟ 5 آیتیں. 5 آیتیں ذرا مجھ سے سنتے جاؤ، پھر سنو، پھر سنو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. 2 مرتبہ اقرا، ٹھیک، 2 مرتبہ اقرا. پھر سنو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. بھائی بہت توجہ ہے، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اقرا بسم ربک، اقرا وربک. 2 مرتبہ اقرا، 2 مرتبہ رب. یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی ہے جسے گن کے بتلا رہا ہوں میں. 2 مرتبہ اقرا کا لفظ آیا، 2 مرتبہ رب کا لفظ آیا. پھر سنو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. 2 مرتبہ خلق. بھائی دیکھ رہے ہو نا، دیکھ رہے. 2 مرتبہ خلق، 2 تخلیقیں، 2 تربیتیں رب کے حوالے سے، 2 قرتیں. توجہ رہے، توجہ رہے. بھائی علی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان. 2 مرتبہ علمہ، 2 تعلیمیں. اور اب آخری لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق. آگے بڑھو.
خلق الانسان من علق, انسان کے لفظ کو رکھنا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو دو تربیتیں, دو تخلیقیں. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ بھائی تعلیمیں دو ہیں, تربیتیں دو ہیں, تخلیقیں دو ہیں, انسان دو ہیں. تو وہی تو آئی تھی محمد پر, یہ دوسرا ہے کون؟ گن کے دیکھو, گن کے. آواز بلند سلام. پہلی وہی ہے, پہلی وہی ہے. اب یہ جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ مقتے میں آپ پڑھیے سوگن گسترانہ بات. پہلی وہی ہے, انسانیت کا نام پہلا پیغام ہے یا نہیں؟ قرآن میں انسانیت کے نام پہلا پیغام. بھائی توجہ رہے, اقرا حبیب پڑھو, حبیب پڑھو, اقرا حبیب پڑھو, 2 مرتبہ پڑھو. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, میں اسے کہہ رہا ہوں اڑ جاؤ. یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام وہ کر نہیں سکتا آپ نے کہہ کیسے دیا کہ اڑ جاؤ. بھائی رسول پڑھ نہیں سکتا, یہ پڑھو پڑھو کیا ہے؟ بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یعنی پہلی وہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, 2 مرتبہ کا پڑھو, اور 1 مرتبہ کا الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. تو پہلی ہی وہی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے, لکھنے کا بھی ذکر ہے. پہلی ہی وہی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے, لکھنے کا بھی ذکر ہے. اور تمہارا خیال ہے کہ نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا, تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دیا کیوں نہیں؟ سنتے چلو, اس لیے کہ مرحلہ فکر معین ہے. فلما نزل الوحی علیہ, پس جب میرے بھائی محمد پر پہلی وحی نازل ہوئی میں موجود تھا. جملہ سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے, لیکن رک جاؤ. یہ جو پہلی وحی آئی ہے نا, اس کے لیے جو علماء اسلام نے لکھا ہے وہ تمہیں بتلاتا چلوں, اس لیے کہ دعوت اسلام سمجھنی ہے نا. جب دعوت اسلام سمجھنی ہے تو مسلمان علماء کی تحریر کیوں نہیں سمجھو گے؟ کہنے لگے کہ پہلی وحی سے 3 سال پہلے سے جبریل آ کر اپنی جھلکیاں دکھلا دیتے تھے. کبھی سایہ آ گیا, کبھی پرچھائی آ گئی پھر چھپ گئے, کبھی یا محمد کہہ کے آواز دے دی پھر چھپ گئے. یہ ہے تاریخ میں. جب سیرت کی کتابیں دیکھو, اور آج کی نہیں, اس لیے کہ اب تو بڑی تحریفیں ہو رہی ہیں. بزرگوں کی سیرت کی کتابیں دیکھنا. اچھا بھائی, تو اب 3 سال تک کیا ہوتا رہا؟ پہلی وحی آنے سے پہلے 3 سال تک کیا ہوتا رہا؟ جبریل نے کبھی اپنا سایہ دکھلا دیا, کبھی صورت دکھلا دی, کبھی آواز سنا دی, پھر چھپ گئے. تو اب ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس کا مطلب کیا تھا, وہ کیوں کر رہے تھے ایسا. تو جانتے ہو علماء نے کیا لکھا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جبریل اگر یک بارگی پیغمبر کے سامنے آ جاتے تو خطرہ تھا کہ وہ ڈر جائیں, دہشت زدہ ہو جائیں, گھبرا جائیں, پریشان ہو جائیں. اس لیے پہلے محمد کو مانوس کیا, اور جب ڈر نکل گیا تو پھر سامنے آئے. تو اچھا ہوا کہ ڈر نکل گیا, ورنہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. عجیب ہے, عجیب ہے. یہ مراحل عجیب ہیں جن مراحل میں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں میں. اچھا بھائی, تو اس عالم کو یہ حق تھا کہ وہ توجیہ کرے کہ 3 سال تک آتے رہے, چھپتے رہے, آواز دیتے رہے, پھر چھپ جاتے تھے, کہ ایسا کیوں کیا؟ اسے حق تھا.
کہ وہ ایک توجیہ بیان کرے. اس نے توجیہ بیان کی اور ظاہر ہے کہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اس توجیہ سے اختلاف کروں. مجھے حق پہنچتا ہے. اگر میں مان بھی لوں کہ 3 سال تک یہ ہوتا رہا تو پھر میرا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل جھجک رہا تھا کہ میں نے اس سے توحید سیکھی تھی, اب اسے قرآن جا کے کیا سناؤ. یہی تو وہ ہے جس سے میں نے لا الہ الا اللہ سیکھا تھا. اب اسے میں کیسے سناؤں بھائی, توجہ رہے, کیسے سناؤں. سوچتا رہا, فرشتہ سوچتا رہا, فرشتہ گھبراتا رہا, فرشتہ جھجکتا رہا کہ ایسے دربار میں کیسے جائے. تو جب دربار کے آداب سے واقف ہو گیا پھر وہی لے کے آیا. چونکہ آداب سے واقف ہو گیا تھا اس لیے پھر آنے کے بعد نکالا نہیں گیا. سامنے کی باتیں ہیں. بھائی دیکھو, اب تمہیں دعوت اسلام تک تو لے ہی جانا ہے نا. ابھی تمہیں دعوت اسلام سے پہلے کے پیریڈ کے اوپر رکا ہوا ہوں میں. سنو بھائی, فلما نزل الوحی علیہ سمعت رنتن, جب پہلی وحی نازل ہوئی تو علی کہتے ہیں میں نے ایک چیخ سنی. فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے. جب جبریل وحی سنا رہے تھے اس وقت تو علی نے پوچھا نہیں تھا کہ یہ آواز کیسی ہے. بھائی سمجھو, اس بات کو سمجھو. فلما نزل الوحی علیہ, جب پہلی وحی میرے نبی پہ نازل ہوئی, سمعت رنتن, تو میں نے ایک چیخ سنی. فقلت یا رسول اللہ, یہ کہاں کہہ رہے ہیں علی یا رسول اللہ؟ غار حرا میں. اور پہلی وحی کے نزول کے بعد تو کیا اب اس فضیلت سے بھی انکار کر دو گے کہ سب یا رسول اللہ کہیں گے اعلان کے بعد اور یہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اعلان سے پہلے؟ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے, کیا ہے یہ چیخ؟ تم نے سن لیا نا کہ جبریل نے جب وحی سنائی تھی تو اس وقت نہیں پوچھا کہ یہ کون بول رہا ہے. یہ جب چیخ سنائی دی تو پوچھا کہ یہ چیخ کیسی ہے. فرمایا میرے نبی نے, علی کہتے ہیں کہ ہذہ رنت الشیطان قد ایس من عبادتہ, علی یہ شیطان چیخ رہا ہے, میری نبوت سے اب وہ مایوس ہو گیا. بھائی عجیب بات ہے, جبریل کی آواز کو نہیں پوچھا کہ کس کی ہے, ابلیس کی آواز کو پوچھا. سمجھ میں آتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ جبریل کو اس کا نام عرش پہ بتا چکے تھے, آواز جانتے تھے. یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا. بھائی اگر آ گئے ہو تو اب رک جاؤ. اب ابلیس کی آواز بھی پہچان لی, جبریل کی تو پہچانتے ہی تھے, اب ابلیس کی آواز بھی پہچان لی. اب جب ابلیس احد کے میدان میں آواز دے گا کہ محمد قتل ہو گئے تو سب دھوکہ کھا جائے, علی دھوکہ نہیں کھا سکتا. میں نے زحمت دی اور بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, اسے کہ درمیان میں بڑے مسائل ہیں جنہیں میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں, لیکن بہت قریب ہو جانا ہے, دعوت اسلام سے بہت قریب ہو جانا ہے. پہلی وحی آ گئی. جب پہلی وحی آئی تو اب چلو تاریخ, یہ علی تھے, یہ علی کا خطبہ تھا, اب تاریخ کی طرف چلو. حکم آ گیا, حبیب نبوت کا اعلان کر دو. سن لیا تم نے سن لیا, حبیب نبوت کا اعلان کر دو. حکم آ گیا, سیدھے اترے غار حرا سے اور اتر کے سیدھے ابو طالب کے گھر پہ آئے. دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا, سلام کیا چچا کو
اور کہنے لگے ان الامر قد جاءنی فماذا رایک یا عم. ترجمہ سن لو بغیر کسی فٹ نوٹ کے. چچا وہ امر آ گیا, اب آپ کا مشورہ کیا ہے؟ آواز بلند سلام. بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں, کچھ سمجھ میں آیا؟ ان الامر قد جاءنی, میں لفظ لفظ کے ترجمے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. ان الامر, الامر الامر, امر پہ الف لام ہے. ان الامر قد جاءنی, چچا وہ امر آ گیا. یعنی جیسے بھتیجے کے علم میں امر نبوت ہے, ویسے ہی چچا کے علم میں بھی پہلے سے امر نبوت ہے. آواز بلند سلام. فماذا عندک یا عم, چچا اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا جاؤ بھتیجے تبلیغ کرو. سنو بھائی, میں نے کہا نا کہ میں تاریخیں بیان نہیں کیا کرتا اور واقعات بیان نہیں کرتا, لیکن دعوت اسلام میں مجبوری ہے. یہ جو عنوان ہے نا مجبوری ہے, اور میں نے شعوری طور پر اس عنوان کو منتخب کیا کہ ہماری نوجوان نسل اسلام کی تاریخ سے بے بہرا ہوتی جا رہی ہے. کچھ پتا تو چلے کہ اسلام پھیلا کیسے, اسلام بنا کیسے, محمد رسول اللہ نے کیا کیا, ذرا سرسری صحیح ایک نگاہ پڑ جائے. ان الامر قد جاءنی فماذا عندک یا عم, چچا امر نبوت آ گیا, اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا بیٹا جاؤ اعلان کرو. اور اب میرے نبی نے اعلان شروع کیا, تمہارے بت اندھے, تمہارے بت لنگڑے, تمہارے بت لولے, تمہارے بت اپاہج, تمہارے بت کسی کام کے نہیں. میرا خدا جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرے, میرا خدا ہر شے کو سنے, میرا خدا ہر شے پہ قادر ہے. تو میں نے نشتر پاک کی کسی تقریر میں کہا تھا نا کہ پہلے تبرہ ہے بعد میں تولا ہے. یہاں تک آ گئے, یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ اچھا بھائی, اگر میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو ذرا آگے چلو. اب بتوں کو برا کہا اور کہنے لگے یہ جو بزرگ ان کی عمریں گزر گئی بت پوچھتے ہوئے یہ احمق ہیں, احمق ہیں. جاؤ دیکھو یہ جملہ ہے یا نہیں. بت سارے اپاہج اور یہ جو بت کے پوجنے والے بوڑھے بوڑھے ہیں یہ سارے احمق ہیں. مشرک کب تک برداشت کرتے؟ ایک دن مشرکوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا بھائی ابو طالب کے گھر چلو اور ایسے وقت میں چلو جب محمد موجود ہو. ٹھیک, تاریخ ہے, جاؤ ویریفائی کرنا تاریخ میں. اس واقعے کو کسی نے ہٹایا نہیں, اس واقعے کو کسی نے نہیں ہٹایا, یہ واقعہ رکھا ہوا ہے. ایک جوان تھا جس کا نام تھا عمارہ, اور مکے کا انتہائی خوبصورت جوان, نیک نام. لوگ اس کے کردار کی بھی تعریف کرتے تھے, شکل و صورت کی بھی تعریف کرتے تھے, ہمت اور شجاعت کی بھی تعریف کیا کرتے تھے. اس کا نام تھا عمارہ, حسین ترین جوان مکے کا. اسے ساتھ لائے, بیٹھ گئے. ابو طالب نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ رسول بیٹھے ہوئے, رسول بیٹھے ہوئے. ابو طالب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا سردار قریش ہم ایک بات کہنے آئے ہیں تم سے. کہا کیا؟ کہا تمہارا یہ بھتیجا محمد ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے. اب تو مشرک نے بھی تائید کر دی کہ رسول کیا کہہ رہے تھے. مشرک نے بھی تائید کر دی. دو چارج لگائے, دو چارج. ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے. کہا پھر تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ابو طالب ہم تمہارے پاس ایک مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ یہ عمارہ خوبصورت جوان ہے, بااخلاق ہے, بڑا پسندیدہ جوان ہے, اسے تم اپنا بیٹا بنا لو اور محمد کو ہمیں دے دو. دیکھا یہ مطالبہ, محمد کو ہمیں دے دو اور اس سے بہتر جوان پورے شہر مکہ میں نہیں ہے, اسے تم لے لو, یہ تمہارا آج سے بیٹا, لیکن محمد ہمیں دے دو. ایک مرتبہ رسول نے محمد کے چہرے کو دیکھا اور محمد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. آنسو تھے رسول کی آنکھوں میں. مڑے کہنے لگے یہ اچھا فیصلہ تم نے کیا کہ تمہارا بیٹا میں پالوں اور اپنا بیٹا تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دوں. سننا بھائی, سننا.
اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر اس مقام سے کل آگے بڑھ جائے گا، لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں وہیں رکوں گا آج۔ سنو، کہہ دیا نا کہ اچھا فیصلہ تم نے کیا ہے کہ اپنا بیٹا میں دے دوں قتل کرنے کے لیے، اور تمہارے بیٹے کو اپنے گھر میں پالتا رہوں۔ مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ بولے بھتیجے کی طرف، کہنے لگے یا محمد قل ما شئت، محمد جاؤ جو تمہارے دل میں آئے ان سب سے کہو، یا محمد قل ما شئت، قل کے معنی کہو۔ اب مجھے آیتیں یاد آ گئی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ ابو طالب نے پہلے قل کہا، آواز بلند صلوات۔ بھائی یہ قل دیکھ رہے ہو؟ اچھا نہ مانو کہ ابو طالب نے پہلے کہا، میں تو کسی بات پہ اصرار نہیں کیا کرتا۔ بھائی یہ جو لفظ قل ہے نا، یا یہ قل ابو طالب کا تھا قرآن نے لے لیا، یا یہ قل قرآن کا تھا ابو طالب نے لے لیا، بھائی یہی تو ہے۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ابو طالب کا ہو اور قرآن لے لے، یہ تو ممکن نہیں ہے، قرآن موجودہ ہے۔ تو یہ قل تھا تو قرآن ہی کا، لیا ہے ابو طالب نے، لیکن ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ ابو طالب نے دیکھ کیسے لیا؟ آواز بلند صلوات۔ سننا بھائی، اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن تمہیں روکوں گا، یہ مرحلہ ایسا ہے کہ روکوں گا۔ قول ما شئت، محمد بھتیجے قول کہہ دے، ما شئت جو تیرے دل میں ہے وہ کہہ دے، یعنی اگر بزرگوں کو احمق کہہ رہا ہے تو کہہ دے، اور اگر بتوں کو برا کہہ رہا ہے تو کہہ دے۔ تو بھائی اس جملے سے تو مشرک کو ابو طالب سے دشمنی ہونی چاہیے تھی، یہ مسلمان کو کیسے دشمنی ہو گئی؟ نعرے حیدری۔ عجیب مراحل ہیں بھائی۔ اگر مجھے ابو طالب پر رکنا ہوتا تو پھر میں تمہیں بتلاتا کہ ابو طالب کیا ہے، لیکن اب گفتگو کو روک رہا ہوں، یہ بات مکمل نہیں ہوئی۔ قل ما شئت، جاؤ بھتیجے جاؤ، اور جو تمہارے دل میں ان سب کے سامنے کہو، دیکھ لوں گا، سب کو دیکھ لوں گا۔ جانتے ہو جملہ اس کے بعد کیا کہا؟ جو ہاتھ تمہاری مخالفت میں اٹھا اسے توڑ دوں گا، جو ہاتھ تمہاری مخالفت میں اٹھا، مشرکوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ تمہاری مخالفت میں اٹھا اسے توڑ دوں گا۔ کچھ یاد آیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ خدا کے لہجے میں کون بول رہا ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اب سمجھ میں آیا دعوت اسلام کا مفہوم؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبد المطلب سے ابو طالب کے ہاتھوں میں آیا، اور اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بڑے مقامات تھے، لیکن اب ایک جملہ سنو، اس لیے کہ بعثت کے بعد ذوالشیرہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہجرت بھی ہے، مشرکین سے جنگیں بھی ہیں، اور انہیں آہستہ آہستہ سرسری دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ایک جملہ میرا سن لو، ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا، سن لو، تو ابو طالب نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے باپ عبد المطلب کی قبر میں دفن کیا جائے۔ اچھا اب تم حوالے مانگو گے مجھ سے، مانگ لیا کرو۔ اچھا دیکھو یہ جملہ تو سنو، میرے باپ عبد المطلب کی قبر میں، پہلو میں نہیں، قبر میں۔ دیکھیے قبر کے پہلو میں دفن ہونا اور بات ہے، اور قبر ہی میں دفن ہونا اور بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے باپ عبد المطلب کے پہلو میں دفن کر دینا، نہیں،
قبر میں دفن کرنا. ینابیع المودت میں یہ واقعہ موجود ہے, یہ وصیت موجود ہے. مودت القربہ سید علی حمدانی باب اول مودت اول, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. فیصل آباد سے شائع ہونے والی ایک اردو کتاب جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور ان تینوں بزرگوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. بس ایک جملہ سنو اور اب مجھے اجازت دے دو, بہت زیادہ وقت بھی باقی نہیں رہا. سن لینا چاہیے. کبھی تم نے سنا تھا ابو طالب کی اس وصیت کو؟ نہیں سنا تھا. یعنی عجیب وصیت ہے کہ مجھے میرے باپ عبد المطلب کی قبر میں دفن کیا جائے. علی نے وصیت کی, انتقال ہوا, علی نے غسل دیا, محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور ان دونوں بزرگوں نے جنازہ اٹھایا ابو طالب کا اور لائے عبد المطلب کی قبر کے پاس. اچھا اب یہاں رک جاؤ, یہاں رک جاؤ. اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہیں علم ہے کہ خود عبد المطلب کو کس نے دفن کیا تھا؟ سوال تو ہے نا, اور آسان ہے جواب, ابو طالب نے. تو ابو طالب نے اپنے باپ عبد المطلب کو دفن کیا تھا اور اب ابو طالب کی خواہش یہ ہے کہ ابو طالب کو عبد المطلب ہی کی قبر میں دفن کیا جائے. جنازہ رکھا گیا, پیغمبر اکرم نے حکم دیا, علی قبر کھودو. قبر کھودی گئی, لاش تر و تازہ تھی اور قبلہ رو لیٹے ہوئے تھے. میں کچھ سمجھ میں آئی بات؟ قبلہ رو, عبد المطلب قبلہ رو لیٹے ہوئے تھے. دفن کس نے کیا تھا؟ ابو طالب نے. اور ابو طالب نے کیسے دفن کیا؟ قبلہ رو. ابھی تو شریعت بھی نہیں آئی, یہ دفن کے احکام ابو طالب کو کیسے معلوم ہو گئے؟ آواز بلند صلوات. یہ جو مسلمانوں میں رسم ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو قبلہ رو دفن کرتے ہیں, یہ ابو طالب کی دی ہوئی سنت ہے. کہو کافر, لیکن اس کافر کے اس فتوے سے تو جان چھوٹتی نہیں. بہت اہم منزل ہے اور کنفیوژن بھی ہے کہ میرے پاس کل 7 یا 6 دقیقے رہ گئے ہیں اور انہی میں بات کو مکمل ہونا ہے اور کل سے بات کو اور آگے بڑھ جانا ہے. اب ابو طالب پہ تو رکنا نہیں ہے, اب تو بات آگے چلی جائے گی. لیکن ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. انتقال ہوا ابو طالب کا, ایک جملہ سنو, ایک, اور پھر مصائب کے 2 جملے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا, پیغمبر ہجرت کر گئے. ہجرت کر گئے نا, یعنی کئی 100 کلومیٹر دور چلے گئے, مکے سے مدینے پہنچ گئے. مشرک قتل کرنے کے لیے وہاں چل دوڑا. چل دوڑا یا نہیں؟ یہ بدر, سورا, بدر کبرا, احد, خیبر, خندق, حنین, طائف, یہ کیا ہو رہا تھا؟ پیغمبر کو قتل کرنے کا کی سازشیں تھی نا, منصوبہ تھا. تو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے مکے سے دوڑ کے مدینے پہنچے ہیں. تو پیغمبر تو 13 برس مکے میں موجود تھا, وہاں قتل کیوں نہیں کر دیا بھائی؟ وہاں کیوں نہیں کر دیا؟ کہا کہ کیا کریں, چچا زندہ تھا. تو جو کام مدینے میں مسلمانوں کے پورے لشکر نے کیا وہ مکے میں تنہا ابو طالب کرتا رہا زندگی بھر. آواز بلند صلوات. اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور یہ میں عرض کر چکا کہ سلسلے گفتگو کل آگے بڑھ جائے گا. لیکن اب مجھے اجازت دو کہ کتنا احترام ہے ابو طالب کی نگاہ میں مسلمان مردے کا. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ اس ایک جملے ہی سے تو میں مصائب کی طرف جاؤں گا. ابو طالب کی تمنا تھی کہ انہیں قبلہ رو دفن کیا جائے. عبد المطلب کو قبلہ رو دفن کیا. اصول دے گئے کہ مسلمان مردے قبلہ رو دفن ہو, اور یہ ابو طالب ہی کا پوتا تھا کہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پہ آ گیا, نا نوکے نیزہ پر. اب ظاہر ہے کہ ذرا سا میں آگے جاؤں گا, مصائب میں بھی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کہ
جب دو کے نیزہ پہ سر آ گیا تو ایک مرتبہ پیسر سعد نے یہ حکم دیا کہ سوار گھوڑوں کی نالبندی کریں. سنو، ابن زیاد نے خط لکھا تھا، کہا تھا حسین کو قتل کرو اور حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دو. یہ ڈاکومنٹ تاریخوں میں آج بھی موجود ہے، یہ دستاویز آج بھی تاریخوں میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ جب سواروں نے نال بندی کر لی تو ہر کے قبیلے والوں نے کہا کہ اگر کسی نے ہر کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے تو ہم یہ میدان میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہا لے جاؤ لے جاؤ. شمر آگے بڑھا، کہا دور ہی کا صحیح، عباس رشتے دار تھا، اس کا لاشا پامال نہیں ہونے دوں گا. کہا لے جاؤ. اکبر کی ماں کے خاندان والے آئے، اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. کہا لاشا اٹھا لو. ایک ایک شہید کا لاشا اٹھتا گیا، اکیلا حسین کا لاشا تھا. گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بی بی آواز دے رہی تھی کہ نانا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بھائی ذرا سا آگے جانا ہے، ذرا سا آگے جانا ہے. یہ شام غریبہ تھی، شام غریبہ گزری. 11 محرم کا دن آیا، 11 محرم کی دوپہر ہوئی. 11 محرم کی دوپہر کو دیکھو، ترتیب سے بڑھ رہا ہوں میں، اور بس یہ ترتیب آج ہی کی حد تک ہے. 11 محرم کی دوپہر کو حکم دیا پیسر سعد نے کہ ہمارے جتنے بھی لشکری قتل ہوئے ان پر نماز جنازہ پڑھو، انہیں دفن کرو. بڑی دیر لگی ہے، کئی سو یا کئی ہزار تھے فوج یزید کے لوگ جن کی نماز جنازہ ہوئی اور جنہیں دفن کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ قافلہ چلا، یا 11 محرم کی شام کو چلا ہے یا 12 محرم کی صبح کو چلا ہے. جب بھی چلا ہو، مقتل میں اختلاف ہے کہ آل محمد کا قافلہ یا 11 محرم کی شام کو یا 12 محرم کی صبح کو، جب بھی چلا ہو. ادھر قافلہ چلا اور یزید کی فوج کربلا سے نکلی. ادھر بنی اسد کی عورتیں اپنے مردوں کے پاس آئیں اور کہا تمہیں کچھ یاد ہے فاطمہ زہرا کا بیٹا تم سے کیا وصیت کر کے گیا تھا کہ جب فوجیں ہمیں قتل کر کے چلی جائیں تو ہمیں دفن کر دینا. بنی اسد کے لوگ گھبرائے ہوئے تھے. بھائی سننا یہ جملہ سننا. انہوں نے کچھ پسو پیش کی، عورتیں آگے بڑھی، کہا تلواریں ہمیں دو، گھر میں بیٹھو. جب عورتوں نے یہ جملہ کہا تو بنی اسد کے لوگ اٹھے، آئے، میدان کربلا میں آئے، کھڑے ہوئے دور سے لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے. ابھی بنی اسد کے لوگوں نے کوئی کام شروع نہیں کیا ہے، معائنہ کر رہے تھے. اتنے میں گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. بنی اسد کے لوگ سمجھے شاید یزید کی فوج کا کوئی سپاہی آ رہا ہے. وہ کھجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپ گئے. جب گرد پھٹی تو دیکھا کہ آنے والا یزید کی فوج کا سپاہی نہیں ہے، ایک نحیف و لاغر نوجوان ہے جس کے گلے میں توقع خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں. بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. بنی اسد کا راوی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ آنے والا کون ہے، کیا پتا، لیکن توقع خاردار تو ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تو ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم یہ آنے والا ہے کون. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ایک بڑی سی قبر تیار کرو. ہم نے بڑی سی قبر تیار کی. اس نے ہمیں حکم دیا کہ سارے شہیدوں کے لاشیں اس میں دفن کرو. سارے شہداء کے لاشیں دفن ہو گئے. جب سارے شہداء کے لاشیں دفن ہو گئے تو ایک مرتبہ اس جوان نے سر اٹھایا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ این عمی العباس، میرے چچا عباس کا لاشا کدھر ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ آنے والا سید سجاد ہے. بس آخری جملہ این عمی العباس، میرے چچا عباس کا لاشا کدھر ہے؟ بنی اسد کے لوگ عباس کے لاشے پہ لائے.
اپنے ہاتھوں سے سید سجاد نے قبر کھودی، پھر اپنی آبا بچھائی، سجاد نے اپنی آبا بچھائی اور جسم کا وہ حصہ کمر سے سینے تک جو محفوظ تھا اسے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنی آبا میں رکھا اور بنی اسد کے لوگوں سے کہنے لگے ذرا دور چلے جاؤ، آخری جملہ ہے تقریر کا، ذرا دور چلے جاؤ۔ بنی اسد کے لوگ دور چلے گئے، سجاد نے عباس کے لاشے کو اٹھایا، اٹھا کر قبر میں اتر گئے۔ جب بڑی دیر ہو گئی اور سجاد قبر سے باہر نہیں آئے تو بنی اسد کے لوگ قریب آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ سجاد کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ سید سجاد اپنا دائنا رخسارا عباس کے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں بہادر چچا، غیرت دار چچا، جب آپ زندہ تھے تو ننگی تلوار لے کر اہل حرم کی نگرانی کرتے تھے، آج کوفے کے بازار میں کون نگرانی کرے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا حسین یا حسین یا حسین ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام، گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام، ہر عزادار سکینہ کو سکینہ کا سلام، گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام۔ آج اس حلقہ ماتم میں علمدار بھی ہے، علی اکبر بھی ہے اور عابد بیمار بھی ہے، پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں مظلوم امام۔